ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور دراز کی ایک ریاست میں ایک سمجھدار اور مہربان شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی کی حکمرانی میں ریاست خوب نشو و نما پا رہی تھی۔ شہزادی کے انصاف کی وجہ سے اس کی ریاست کے لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ ریاست میں اپنی رعایا کے ساتھ ساتھ شہزادی جانوروں اور پرندوں پر بھی بہت زیادہ مہربان تھی۔ شہزادی ریاست کے کام سر انجام دینے کے بعد اکثر شام کے اوقات میں شاہی باغیچے میں چہل قدمی کیا کرتی تھی۔ ایک دن جب شہزادی شام کو ٹہل رہی تھی تو اچانک دور سے کہیں اسے ایک خوبصورت گانے کی آواز آئی۔ شہزادی متجسس تھی کہ آخر اتنی خوبصورت آواز کس کی ہو سکتی ہے، تو شہزادی اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے باغ میں ایک کونے میں پہنچی، جہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت بلبل بیٹھی گنگنا رہی تھی۔ دراصل وہ خوبصورت سی آواز جو شہزادی نے سنی تھی وہ اسی بلبل کی تھی۔ جب شہزادی اس بلبل کے پاس گئی تو شہزادی نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ زخمی تھی۔ شہزادی کو اس پر ترس آیا اور وہ بلبل کو مرہم پٹی کے لیے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئی۔ محل میں لانے کے بعد شہزادی نے بلبل کی مرہم پٹی کی اور اس کا خیال رکھا۔ شہزادی نے یہ سب کچھ تب تک کیا جب تک بلبل بالکل ٹھیک نہ ہو گئی۔ جب بلبل ٹھیک ہو گئی تو شہزادی نے اسے وہاں سے جانے دے دیا، لیکن بلبل کو شہزادی کا یہ احسان بہت پسند آیا اور اس احسان کے بدلے میں وہ شہزادی کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ ہر شام شہزادی کے کمرے کی بالکنی پر جاتی اور وہاں بیٹھ کر یہ خوبصورت گانا گایا کرتی تھی۔ ریاست کے لوگ اس گانے کے سحر میں گرفتار ہو جاتے تھے اور آس پاس کے تمام لوگ اس گانے کو غور سے سنا کرتے تھے۔ وہیں ساتھ کی ایک ریاست میں ایک حاسد ملکہ حکومت کیا کرتی تھی۔ ملکہ کو جب بلبل کے گانے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کسی بھی طرح سے اس بلبل کو پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ ملکہ کے ڈر کی وجہ سے آخرکار سپاہیوں نے یہی کیا۔ انہوں نے اس بلبل کو پکڑا اور اس ملکہ کے پاس لے گئے۔ ملکہ نے بلبل کو قید کر دیا۔ جب اس کے قید ہونے کی خبر شہزادی کو ملی تو اسے افسوس ہوا، لیکن اپنی دوست بلبل کو بچانے کے لیے وہ فوراً ہی ساتھ ہی کی ریاست میں روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر شہزادی نے ملکہ کے ساتھ بات چیت کی اور باتوں میں اسے اس بلبل کے گانے کا راز اور اس کے گانے کی وجہ بھی بتائی کہ کس طرح سے اس نے اس بلبل کو بچایا تھا، اور پھر وہ بلبل احسان کے طور پر اس کی بالکنی کے سامنے گایا کرتی تھی، اور آہستہ آہستہ پوری ریاست کے لوگوں کو بلبل کا گانا پسند آنے لگا۔ لیکن اس نے اس کے ساتھ ہی ملکہ سے التجا کی کہ وہ اس بلبل کو آزاد کر دے، کیونکہ وہ بلبل صرف اور صرف اس کو اس احسان کے بدلے میں گایا کرتی ہے اور اس کے اس گانے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ریاست کے لوگ اس کے گانے سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی سریلی آواز ان کے دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ یہ بات سن کر ملکہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً ہی معافی مانگی اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بلبل کو آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد ملکہ نے اس بات کی معافی مانگی اور اس کے بعد یہ عہد کیا کہ وہ اب کبھی بھی ظلم و جبر کے ساتھ حکمرانی نہیں کیا کرے گی۔ اس کے ریاست کے لوگوں کے ساتھ وہ بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم دل ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی بلبل نے ایک حاسد ملکہ کو ایسے بدل دیا۔ ملکہ کی رعایا بہت زیادہ خوش تھی کہ بلبل کی وجہ سے ان کی ملکہ نے ان کے ساتھ مہربانی کا رویہ اختیار کیا۔ چلتے چلتے یہ خبر آس پاس کے تمام ریاستوں میں پھیل گئی۔ وہاں کے بادشاہ اور تمام ملکہ اس تبدیلی سے خوش تھے جو ایک بلبل کی وجہ سے ایک حاسد ملکہ میں آئی تھی، اور اس دن کے بعد سے بلبل کو امن کی علامت یا پھر امن قائم کرنے والا پرندہ جانے جانا لگا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھار بہت چھوٹی چیز بھی ایک بہت بڑی تبدیلی لانے کا سبب بن جاتی ہے۔ جس طرح سے اس بلبل کا زخمی ہونا اس ملکہ کو بدل گیا،
اور ملکہ کے رویے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی زندگی میں سکون اور خوشی آ گئی۔